ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین کرام، کتاب التوحید کا آج تمہیدی درس کے بعد پہلا درس شروع ہو رہا ہے، جو اس کتاب کا تمہیدی درس ہے، جس کا عنوان ہے توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے. دھیان دیجیے گا، توحید تمام عبادات کی کیا ہے؟ بنیاد ہے، اصل ہے. بنیاد کسے بولتے ہیں ہم؟ بیس کو، اصل کو. توحید ہی تمام عبادات کی بنیاد ہے. کیوں بنیاد کہا گیا؟ ارشاد ربانی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ زاریات آیت نمبر 56 نمبر کی آیت ہے. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ایک بتلایا ہے صرف. وہ کیا ہے؟ اللہ کی خالص بندگی. اور اس کی تفسیر جو سلف نے کی ہے الا لیعبدون، کہ جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. مراد کیا؟ الا لیوحدون، میری خالص عبادت. عبادت اگر خالص ہے تو وہ اصل عبادت ہے، اور وہ ساری عبادات کی بنیاد ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ توحید. اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، خالص عبادت. صرف عبادت نہیں، دونوں جملوں میں فرق محسوس کریں گے آپ. ایک یہ کہنا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ایک وہ جملہ بولنا جو سورہ فاتحہ کی آیت میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں. دونوں جملوں میں فرق ہے. فرق اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اگر غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے والا اگر غیر اللہ سے بھی مدد طلب کر رہا ہے، تو حقیقت میں اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. توحید ہونی چاہیے. عبادت اس لیے کیا کہا ہے؟ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے. وہ امور جو رب کے لیے خاص ہیں، جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، ریزرو کر رکھے ہیں، ان میں وہ حق اگر کسی بندے کو دے دیا جائے گا تو ہم اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اللہ کی توحید کا حق مار رہے ہیں، عبادت کا حق اللہ سے چھین کر کے اس کے بندوں کو بھی دے رہے ہیں. اسی لیے یہ عنوان سمجھنے کے لیے اتنا بتانا ضروری تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دیتے ہوئے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کے ساتھ طاغوت سے بچنے کا کیا معنی؟ طاغوت ہے کون میرے بھائیوں؟ پہلے ذہن میں سمجھ لیں، بٹھا لیں. طاغوت کون ہے؟ ہمارے اسلاف نے 3 تفسیریں طاغوت کی ہیں. پہلی تفسیر، طاغوت شیطان ہے.
तागूत कौन है? शैतान। अल्लाह की इबादत करो, शैतान की पैरवी से, शैतान की इबादत से बचो। शैतान का काम क्या है? अल्लाह की वहदानियत से लोगों को हटा देना, शिर्क में डाल देना, अल्लाह के अहकामात के अलावा की क्या बोलते हैं, पाबंदी कराना, ये शैतान का काम है। तो सलफ ने कहा तागूत हुआ शैतान। तागूत कौन है? शैतान है। दूसरा माना यह बयान किया गया, कुल्लु मन उबिद व हुवा राज़िन अन, हर आदमी जिसकी इबादत की जाए और वो अपनी इबादत से राजी हो। एक आदमी है, वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इतना पहुंचा हुआ समझता है कि लोग उसके सामने आकर के सजदा करते हैं, उसके पैर पड़ते हैं, उसके सामने झुक करके ताजीम करते हैं, उसके सामने जब वो गुजरता है तो खड़े रहते हैं, हाथ बांध करके खड़े रहते हैं और वो खुश होता है। ऐसा शख्स तागूत है। ऐसा शख्स क्या है? तागूत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात आगे मुस्तकिल आएगी लेकिन मैं इशारा कर दे रहा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यतमस्सल लहु रिजाल, जिसको ये बात खुश रखे कि लोग उसके लिए एहतराम से खड़े हो जाया करें या हाथ बांध करके तिमसाल के जैसे, मुजस्समे के जैसे खड़े रहा करें। अल्लाह के नबी ने कहा, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि ऐसा आदमी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। कौन है ये? तागूत है। हमारे यहां क्या है? क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदे अल्लाह के लिए, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, वरकऊ, अल्लाह ने कहा रुकू करो, वस्जुदू, सजदे करो, वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, भलाई के काम करो ताकि कामयाब रहो। रुकू, क़याम, सुजूद, ताजीम अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। तीसरी बात जो बयान की गई है, तागूत है कौन? तागूत का दो माना हमने जाना, तागूत शैतान, तागूत कौन? कुल्लु मन उबिदा व हुवा राज़िन अन, हर आदमी जिसकी इबादत की जाए, जिसका एहतराम किया जाए वैसा एहतराम जैसा रब का किया जाता है और वो बंदा उससे राजी हो, खुश हो और तमन्ना भी रखता हो। जिंदगी में तो ऐसा करा रहा लोगों से, मरने के बाद तमन्ना रखता हो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को पुख्ता किया जाए, उर्स लगाया जाए, मेले टेले लगे, लोग नजरों न्याज के लिए आए, है ना, इस्तिगासा और फरियाद करे। तागूत है, शैतान है। तीसरा माना, कुल्लु मन उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो शख्स, हर वो चीज, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए वो तागूत है। इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाएगी, जिसके लिए भी इबादत का तसर्रुफ होगा, वो तागूत कहलाएगा। वो चाहे अंबिया हो, शुहदा हो, सालिहीन हो, आम लोग हो, चाहे जिस किस्म के लोग हो, वो शजर हो, हजर हो, बुत हो, कब्र हो, चाहे जो हो, सब के सब क्या होगा? तागूत कहलाएगा। ईमान के लिए, तौहीद के लिए तागूत का इनकार जरूरी है मेरे भाइयों। ईमान के लिए तागूत का इनकार जरूरी है। अल्लाह ने क्या कहा? वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, तहकीक के हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल भेजा। क्या दावत देते हुए? अनिअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो। यह आयत करीमा सूरह नहल की आयत नंबर 36 नंबर की आयत है। यही माना मेरे भाइयों कलमे तौहीद में पाया जाता है। यही माना कलमे तौहीद का है। हम क्या कहते हैं? ला इलाहा, फिर क्या बोलते हैं? इल्लल्लाह। दो शिक है कलमे तौहीद की, ला इलाहा फिर इल्लल्लाह। पहले कुफ्र तागूत है, अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, पहले कुफ्र तागूत। कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है। तर्जमा हम यही करते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह का, कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई सच्चा माबूद नहीं है। इल्लल्लाह,
سوائے کس کے؟ اللہ کی۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے کفر طاغوت کیجئے، طاغوت کو دل سے نکال دیجئے، ذہن سے کھرچ دیجئے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیجئے، تب یہ عبادت آپ کی یہ اصل عبادت مانی جائے گی۔ ورنہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت باطل ہے، ایسا آدمی توحید پر نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے شروع میں، تیسرے پارے کے شروع میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، لا الہ طاغوت کا انکار ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ الا اللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے طاغوت کا کفر کیا اور جس نے کیا کیا؟ یؤمن باللہ، الا اللہ کہا اس نے، سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے وہ مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ کون سا حلقہ ہے؟ یہی انبیاء کا دین، ساری انبیاء کی دعوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم سنا دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ، مگر اسی کی۔ کیا مطلب اسی کی؟ اس کے سوا عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ذرہ برابر عبادت کا حصہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیتے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب نے تیرے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، یا کچھ بھی شریک نہ کرو۔ اللہ کتنا غنی ہے میرے بھائیو، عبادت میں ذرہ برابر شرکت، پارٹنرشپ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات صمد ہے، بے نیاز ہے۔ بندوں کی ذرہ برابر بھی شرکت اگر عبادت میں پائی گئی، رب کریم کہتا ہے ترکتہ وشرکا، میں اس کو اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے پارٹنرشپ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کروں ان چیزوں کی جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ اور ان حرام چیزوں میں کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ بھی شریک نہ کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر وصیت ملاحظہ کرنا چاہے، یعنی ایسی وصیت جس پر اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی ہے، بند لفافہ ایک دم، پیور وصیت، جس وصیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی ہے، تو وہ اللہ کا یہ فرمان پڑھ لے۔ کون سا فرمان؟ پوری آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے گزری، تھوڑا سا ٹکڑا، پوری آیت کریمہ جو ہے سورہ انعام آیت نمبر 153، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ آیت نمبر 151 ہے. اس کے بعد میں اور دو آیت ہیں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 153 تک. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا ان آیات کے بارے میں؟ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہو جس وصیت میں دخل اندازی نہیں ہوئی ہے، سرب و مہر وصیت ہے، اسٹامپ اس کا ابھی بھی موجود ہے، ابھی وصیت کھلی نہیں، کسی نے دخل اندازی اس میں نہیں کی، وہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لے. ترجمہ دیکھیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی چیز. اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو. آج ہمارے ہاں فیملی پلاننگ اسی کا حصہ ہے. کس لیے ہوتی ہے؟ زیادہ بچے ہوں گے، پڑھانا مشکل ہوگا، تعلیم مشکل ہوگی، رہائش کے مسائل آئیں گے. ارے آپ رب بن کے بیٹھے ہیں کیا؟ اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ لیتے رہیے. آپ خاندانی کیا بولتے ہیں فلاح بہبود کے چکر میں پڑ کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ نسل کشی کر رہے ہیں، قتل کے ذمہ دار بن رہے ہیں. رب تعالیٰ نے اسے جرم قرار دیا ہے. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. اور تم بے حیائی کے کاموں کے ظاہر ہو یا پوشیدہ قریب نہ جانا. اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے کے ساتھ. حق اور جائز طریقے سے قتل کیسا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاث. کسی بھی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے کسی ایک کا جرم کرے. السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ. سب سے پہلا السیب الزانی، شادی شدہ ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، وہ واجب قتل ہے، واجب رجم ہے. اور کون؟ النفس بالنفس، ایک آدمی ظلمن ایک آدمی کا قتل کر رہا ہے، وہ آدمی واجب القتل ہوگا. تیسری چیز التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین اسلام سے مرتد ہو جانے والا شخص، یا جماعت، اگر امت جماعت پر متفق ہے تو جماعت سے نکل جانے والا شخص. امت کا شیرازہ بکھرا نہیں، وہ شیرازے کو بکھیر رہا ہے، شیرازہ بندی کو خراب کر رہا ہے، تو ایسا آدمی واجب القتل ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے، میں اپنی اس وضاحت کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں معاملات اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی امیر ہے، اسلامی ذمہ دار ہے، تبھی وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. انفرادی طور پر ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور حکومت ہم کو پکڑتی ہے تو ہم مجرم قرار دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا، یہ اسلامی حکومت کے لیے، اسلامی امیر کے لیے بات کہی گئی ہے. اسی طریقے سے اس نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. اور انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، ناپ تول پورا انصاف کے ساتھ کرو.
یہاں تک کہ بے انصافی نہ کرو. ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے. اللہ جو ہے یہ جو احکامات دے رہا ہے، جو آرڈر دے رہا ہے، جس کو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر وصیت ہے، اس کی ہم طاقت رکھتے ہیں. طاقت نہیں رکھتے تو رب کریم اس کا مکلف ہم کو نہیں کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے. اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، بدعہدی نہ کرو. اور اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، لعلکم تذکرون. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے گا. اس اللہ نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. کئی قیمتی نصیحتیں میرے بھائی ان 3 آیات میں آئیں، جس کو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی سر بمہر وصیت ہے. سب سے پہلی بات کیا آئی جو ہمارے درس سے متعلق ہے؟ کیا ہے؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کیا حرام قرار دیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. آگے بات آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے، کتنے خاکسار تھے. آپ کے اندر کبر، گھمنڈ کی کوئی بات نہیں تھی. آپ انسانیت کے لیے ان چیزوں کا استعمال کر لیا کرتے تھے جس میں آج بہت سے بڑے آدمی فخر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. ہم اس کو کیوں استعمال کریں؟ آج اگر کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہے، اس کو بولو بھائی اسٹیشن تک سائیکل سے چلے جاؤ، بولے گا میں سائیکل چلاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذرا برابر شرم نہیں کرتے تھے. گدھے کہتے ہیں معاذ بن جبل کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. ایک گدھے پر 2 سواری، ایک تو گدھے کی سواری، اوپر ڈبل سواری. اللہ کے نبی آگے ہیں، پیچھے کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے مجھ سے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. معاذ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا حق، اللہ کا حق بندوں پر حق واجب ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہوتا ہے؟ یہ حق بدل ہے. قلت اللہ و رسول والا حدیث مختصر ہے، میں نے تفصیل حدیث سے پہلے درس میں ذکر کی تھی. حضرت معاذ نے کہا، میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. آیت کریمہ ملحوظ رکھیے گا، وصیت والی، اور اس لفظ کو سامنے رکھیے گا. اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ کچھ بھی کیا کریں؟ شریک ٹھہرائے. اللہ کے رسول سوال کر رہے تھے معاذ سے، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ جواب نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں. عبادت کیسی؟ خالص عبادت. عبادت کیسی؟ خالص، شرک سے پاک عبادت، صرف اللہ ہی کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت ذرہ برابر نہ ہو. وحق العباد الی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جو حق بدل ہے. کیا حق ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ ایسے آدمی کو عذاب نہ دے
जहन्नम में ना डाले जो उसके साथ जर्रा बराबर शिरक ना किया हो। ये तौहीद की बरकत है मेरे भाई, खालिस इबादत की बरकत है। इबादत कब कहलाएगी? जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझ लेंगे, कुफ्र बित तागूत करके तब अल्लाह की इबादत करेंगे, इय्याका नअबुदु का सही माना जान लेंगे, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक नहीं ठहराएंगे, तब जाकर के इबादत का मफहूम क्या होगा? अदा होगा। और यही तौहीद है। यही क्या है? तौहीद है। बंदा अगर तौहीद पर है तो अल्लाह के ऊपर वाजिब हो जाता है कि अल्लाह क्या करे? उसको अजाब ना दे, अल्लाह उसको जहन्नम में ना डाले। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बेहतरीन बात है, कितनी खुशकुन बात है कि एक बंदा अगर अल्लाह का हक अदा कर रहा है, इबादत में किसी को शरीक नहीं कर रहा है, तो अल्लाह उसको अजाब नहीं देगा। कितनी बशारत वाली बात है। क्या कहा? अफला उबश्शिरुन्नास, क्या मैं लोगों को खुशखबरी ना दे दूं? आपकी बात लोगों को ना बता दूं? क़ाल ला तुबश्शिरहुम फयत्तकिलू, अल्लाह के रसूल ने कहा बतलाना नहीं, खुशखबरी मत देना, वरना लोग भरोसा करके बैठ जाएंगे, अमल करना तर्क कर देंगे। हदीस से क्या समझ में आया हमको? कि एक खास बात अल्लाह के रसूल ने किसको दी? अपने करीबी साथी को, करीबी सहाबी को अता की। और फिर उसके बारे में जब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बहुत प्यारी बात है, सारे सहाबा जान ले तो बेहतर हो जाएगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लोग क्या करेंगे? तौहीद पर भरोसा कर लेंगे, अमल से रुक जाएंगे। लेकिन यह हदीस आई कैसे? रावी हदीस कहते हैं फ़अख़बरा बिही मुआज़ुन इंद मौतिही तअस्सुमन। हमारे हदीस में, यह एक किताब में नहीं, यह लफ्ज किताब में नहीं, दूसरी रिवायत में मौजूद है। फ़अख़बरा बिही मुआज़ुन इंद मौतिही तअस्सुमन, हज़रत मुआज़ ने यह हदीस अपनी मौत के वक्त गुनाह से बचने के लिए खबर दी। कहीं ऐसा ना हो कि कितमाने इल्म का, इल्म के छुपाने का मुझे गुनाह हो जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस थी, जिसने कोई इल्म छुपाया उसे जहन्नम की लगाम पहनाई जाएगी। हज़रत मुआज़ ने गुनाह से बचने के लिए क्या किया? इस हदीस की खबर दी। हदीस के क्या मसाइल मुस्तंबत होते हैं इंशाअल्लाह भी आगे देखेंगे। ये चंद आयात हमारे सामने आई, चंद हदीसें आई, इनसे हमने क्या समझा कि इबादत की बुनियाद क्या है? तौहीद। तौहीद का मतलब क्या? खालिस अल्लाह की इबादत, खालिस अल्लाह की इबादत। दो चीजों में फर्क हमें इस दर से समझना चाहिए, अल्लाह की इबादत और खालिस अल्लाह की इबादत। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं अल्लाह की खालिस इबादत करता हूं, मैं अल्लाह से मदद तलब करता हूं, मैं अल्लाह ही से मदद तलब करता हूं, मैं अल्लाह से हाजत रवाई करता हूं, मैं अल्लाह ही से हाजत रवाई करता हूं, मैं अल्लाह को मुश्किल कुशा जानता हूं, मैं अल्लाह ही को मुश्किल कुशा जानता हूं। मेरे भाइयों, ये दो अलग अलग जुमले हैं। पहला जुमला जो हमारा है, दूसरा जुमला जो हमारा है, मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अल्लाह ही से मदद तलब करता हूं, अल्लाह ही से फरियाद करता हूं, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा जानता हूं। मेरे भाइयों, यही तौहीद है। और पहला जुमला क्या है? उस इबादत का कोई मतलब नहीं, उस इबादत का कोई मतलब नहीं। इबादत वही है जो सूरह फातिहा में रब्बे करीम ने हमें बतलाई है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। सारी आयात करीमा, सारी अहादीस नबविया इसी पर दलालत करती है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लेने का, रुकू कर लेने का, सजदा कर लेने का, रोजा रख लेने का, नमाज ये क्या बोलते हैं, ज़कात दे देने का, उम्रा और हज कर लेने का नाम इबादत नहीं है, जब तक इन इबादतों को खालिस अल्लाह के लिए ना किया जाए।
اگر ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کی دعوت یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت ہوگی تو طاغوت سے اجتناب لازمی ہوگا۔ ایمان باللہ کا مطلب یہی ہے، فمن یکفر باللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، ای لا معبود بحق الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ ساری آیات کریمہ درس میں، ساری احادیث نبویہ اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ عبادت کیا ہے؟ توحید۔ عبادت کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت۔ اگر عبادت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو وہ عبادت خالص نہیں رہ جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا مسائل ہم نے جانے آج کے درس میں، کیا مسائل جانے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن سرسری طور پر میں انشاءاللہ پڑھتے جاؤں گا تاکہ جو ہے وقت پر اپنی بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ جن و انس کی تخلیق میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ نمبر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اللہ جنوں اور انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس کام کے لیے؟ اللہ کی خالص عبادت کے لیے۔ اگر کوئی جن، کوئی انسان اللہ کی خالص عبادت سے ہٹا ہوا ہے تو اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو مسئلہ، عبادت سے اصل مراد توحید ہے، خالص اللہ کی عبادت۔ صرف اللہ کی عبادت توحید نہیں ہے، خالص اللہ کی عبادت کیا ہے؟ وہ توحید ہے، کیونکہ جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کے درمیان یہی بات متنازع تھی۔ لوگ بولتے تھے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی بولتا تھا اللہ کی خالص عبادت کرو۔ جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تب تک اللہ کی خالص عبادت نہیں ہوگی۔ جب تک ان بتوں کو نہیں چھوڑو گے، ان غیر اللہ کو نہیں چھوڑو گے، ان کی عبادت نہیں ترک کرو گے، ان کے لیے نظر و نیاز ترک نہیں کرو گے، تب تک آپ اللہ کی خالص عبادت نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، تیسرا مسئلہ، جو شخص توحید پر کاربند نہیں ہے، جو شخص توحید پر عمل نہیں کرتا ہے، اس نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی۔ یہ بات میں شروع سے بول رہا ہوں۔ اور سورۃ الکافرون، کافرون کی آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ، کہ تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت ہی نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ کفار مکہ اللہ کا انکار کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، بلکہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں بچائے گا، اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ خاص طور پر کشتی جب سمندر میں پھنستی تو اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ، کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو ایسا کیوں کہنے کے لیے کہا گیا سورہ کافرون میں؟ کیونکہ اللہ کی جزوی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی بھی کیا کرتے تھے؟ وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کافر۔ انبیاء اور رسول کی بعثت میں حکمت کار فرما دی۔ چوتھے نمبر مسئلہ، انبیاء اور رسول کو کس لیے بھیجا گیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اسی توحید کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے، انسانوں کو ان کا بھولا ہوا درس، جنوں کو ان کا بھولا ہوا درس یاد دلانے کے لیے۔ یہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد تھا۔ پانچواں نمبر مسئلہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے۔ یہ بات ہم کو معلوم ہوئی۔ مسئلہ نمبر 6، تمام انبیاء کا دین یعنی ان کی دعوت کا محور، ان کی دعوت کا پوائنٹ کیا تھا اور مرکزی نقطہ کیا تھا؟ توحید تھا۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ سارے انبیاء کا دین کیا تھا؟ دین توحید۔ اس کے بعد میں مسئلہ نمبر 7 ہے، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کا رد اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہی نہیں۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے، اور اسی معنی میں اللہ کا یہ فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 256 نمبر کی آیت ہے۔
तागूत हर उस चीज को कहते हैं जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए। तागूत क्या है? हर वो चीज जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए। मैंने आपके सामने दो और माने जिक्र किए थे। मसला नंबर हमारे सामने 9 है। यह भी मालूम हुआ कि सलफ़े सालिहीन के नजदीक सूरह अनआम की मज़कूरा 3 मुहकम आयतें, जो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इसके बारे में क्या कहा कि अल्लाह के रसूल की वो वसीयत है जिस पर अल्लाह के नबी की मोहर लगी हुई। कहते हैं किस कदर अहमियत और अजमत उसके अंदर मौजूद है। उनमें अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को 10 अहकाम और हिदायत दी गई है। 10 अहकाम और हिदायतें उसके अंदर मौजूद है। उनमें अव्वलीन हिदायत क्या है? सबसे पहली हिदायत क्या है? शिर्क की ममानियत। गोया शिर्क का मामला कितना पुरखतर है। अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे पहले हिदायत क्या दी? अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ। उसके बाद में हमारे सामने मसला नंबर 10 है। सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा की मुहकम आयात में 18 मसाइल बयान हुए जिनका आगाज किससे होता है? ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बनाओ। क्या होगा नतीजा? फतक़उदा मज़मूमन मख़ज़ूला। तुम बेयारो मददगार और जलील होकर बैठ जाओगे। तुम्हारा कोई यार मददगार नहीं होगा, तुम जलील हो जाओगे। गोया शिर्क क्या है? जिल्लत का सबब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। फिर सूरह बनी इसराइल के आयत में अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ। क्या नतीजा होगा? फतुल्का फी जहन्नम मज़मूमम मदहूरा। तुम जहन्नम में जलील करके और रांदे दरगाह बना करके डाले जाओगे, मलऊन करके डाले जाओगे। तुम अंजाम भी बुरा होगा आखिरत के अंदर। अल्लाह ताला ने हमें इन मसाइल की अहमियत पर तंबीह करते हुए फरमाया ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। सूरह बनी इसराइल की जो आयत थी उनमें अल्लाह ने क्या कहा? ये वो बातें हैं दानाई और हिकमत की जो तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ जो है वही कर रहा है, तुम्हारा रब तुमको बतला रहा है। हिकमत की बात है कि हम शिर्क से बचेंगे, दुनिया व आखिरत की जिल्लत से बचेंगे। शिर्क से बचेंगे, खालिस अल्लाह की इबादत करेंगे, आखिरत के दिन की रुसवाई से बचेंगे। उसके बाद में 11 नंबर का जो है मसला हमारे सामने है। सूरह निसा की वो आयत जो हुकूक अशरा कहलाती हैं का आगाज अल्लाह ताला ने किससे किया है? वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कुछ भी शरीक ना करो। सूरह निसा की आयत नंबर 36, उसमें 10 हुकूक अल्लाह ने जिक्र किए हैं, लेकिन सबसे पहले क्या जिक्र किया? अल्लाह की खालिस इबादत, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करार देना है। मसला नंबर 12, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत की तरफ तवज्जो दिलाई गई जो आपने वफात के वक्त फरमाई थी। वफात के वक्त आपने किसकी वसीयत की थी? तौहीद की, शिर्क ना करने की। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, जिन्होंने क्या किया? अपने अंबिया की कब्रों को क्या किया? सजदागाह बना लिया। कब्र किसकी है? अंबिया की। वो भी तागूत कहलाएगी मेरे भाई। अल्लाह के सिवा जितनी भी मखलूकात हैं, अफजल से अफजल तरीन क्यों ना हो, अल्लाह की नजर में क्या है? वो मखलूक है, माबूद नहीं है, आबिद है। वो माबूद नहीं, खालिक नहीं है। क्या है? वो मखलूक है। व इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमानी अब्दा। आसमान और जमीन में जो चीजें भी हैं सब के सब रोजे क़यामत अल्लाह के बंदे के इज्जत से क्या होंगी? वो हाजिर होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत माबूद है, सब उसके इबाद हैं, उसके बंदे हैं। यहां पर जो है मसला नंबर जो है 13 जिक्र किया है। हमारे यानी बंदों के जिम्मे अल्लाह ताला का क्या हक है? क्या हक है? अय्याबुदू वला युशरिकू बिही शैआ, जो किसमें आया था? हज़रत मुआज़ की हदीस में, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में। 14 नंबर का मसला है, जब बंदे अल्लाह ताला का हक अदा करें तो उनका अल्लाह ताला पर क्या हक है? अल्लाह ताला का क्या हक बनता है? अल्लाह युअज़्ज़िबहुम,
کہ اللہ ان کو نارے جہنم میں نہ ڈالے. یہ توحید کی برکت ہے میرے بھائی, توحید کی برکت ہے. 15واں مسئلہ ہے, حدیث مذکور سے یہ پتا چلا کہ اس میں مذکور مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا. کیسے پتا لگا؟ جب حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں صحابہ کو خبر کر دوں, کہا نہیں, کرو گے تو لوگ بھروسہ کر لیں گے, عمل سے سست پڑ جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اکثر صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا. اسی سے اگلا مسئلہ مستنبط ہوتا ہے, کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو مخفی رکھنا جائز ہے. اگر مصلحت ہے تو بعض کو علم دے دینا اور اکثر سے چھپا لینا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. ایسا آدمی کاتم علم, علم کا چھپانے والا نہیں کہلائے گا. یہ سے ثابت ہوا. اسی طریقے سے کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا مستحب ہے جس سے وہ خوش ہو. اللہ کے رسول نے کس کو خبر دی؟ حضرت معاذ کو. حضرت معاذ خوش ہوئے کہ نہیں خوش ہوئے؟ اتنا خوش ہوئے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں سارے صحابہ کو خبر کر دیتا ہوں. ایسی خبر دینی چاہیے جس سے اہل ایمان کے دلوں میں کیا پیدا ہو؟ خوشی پیدا ہو. اگلا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول کو یہی خدشہ تھا حضرت معاذ کو روکنے کا. جب حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول اس حدیث کو میں عام کر دیتا ہوں, اس بات کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں, اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں, لوگ بھروسہ کر لیں گے. اگر خدشہ ہے بات کے پھیلنے سے کہ لوگ عمل میں کوتاہ پڑ جائیں گے, کمزور پڑ جائیں گے, تو باتوں کو چھپا لینا, اس کو عام نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. خاص لوگوں کو معلوم رہے, ہے نا, ہر عام تک وہ بات نہ پہنچائی جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کر کے عمل ترک کرنے سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم توحید پر ہیں تو عمل نہیں کریں گے. اللہ کے بندے توحید پر ٹھیک ہے, اللہ نے ہم کو بشارت دی ہے, اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا, لیکن ہو سکتا ہے حقوق العباد میں پکڑ لیے جائیں, دوسرے معاملات میں گرفتاری ہو جائے, اللہ کے واجبات میں کوتاہی پر گرفتاری ہو جائے, فرائض کی عدم ادائیگی پر گرفتاری ہو جائے, تو ہماری توحید کا فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پکڑ سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. اگر سائل مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کے متعلق اللہ و رسولہ عالم کہے. یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے تھا کہ اگر اللہ کے رسول کسی سے سوال کرتے, صحابہ کو یہ ادب سکھایا گیا تھا, آپ کیا کہیں؟ اللہ و رسولہ عالم, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. آج ہم کیا کہیں گے؟ اللہ عالم, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, اللہ کے پاس زیادہ علم ہے نا. اسی لیے ہمارے مفتیان کیا کرتے ہیں, جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اخیر میں لکھتے ہیں ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب. یہ جو ہے, جو میں جانتا ہوں, جو میرے پاس علم ہے, درست مسئلہ کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. تو اللہ عالم کہنا چاہیے. کسی کو علم سکھانا, کسی کو محروم رکھنا جائز ہے. اللہ کے رسول نے کس کو سکھایا علم؟ معاذ کو. سارے صحابہ کو جب کہنے کی بات کہی تو کیا کہا؟ نہیں, منع کر دیا آپ نے. اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا پتہ چلتا ہے, جس کا میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں. اللہ کے رسول کتنے متواضع تھے, کتنے خاکسار تھے کہ آپ جلیل القدر ہونے کے باوجود, ہمارا ایمان کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. آپ جلیل القدر ہیں, اس کے باوجود آپ کس پہ سوار ہو رہے ہیں؟ گدھے پر سوار ہوئے, اور اپنے پیچھے دوسرے شخص کو بھی کیا کیا؟ سوار کر لیا. سواری پر اپنے پیچھے کسی دوسرے کو بٹھا لینا جائز ہے. فقہی مسئلہ نکلا یہاں سے. سواری اگر متحمل ہے, برداشت کے لائق ہے, تو اس پر مزید سواری کیا کی جا سکتی ہے؟ بٹھائی جا سکتی ہے. ایسا اللہ کے نبی نے گدھے پر بھی کیا اور اونٹ پر بھی آپ نے کیا. اونٹ پر بچوں کو تو آگے بھی بٹھایا, پیچھے بھی بٹھایا. تو اگر سواری متحمل ہے, برداشت کے لائق ہے, ذی روح ہے, روح والی ہے, برداشت کے لائق ہے, تب بٹھانا جائز ہے. اگر برداشت کے لائق نہیں, بیچاری کا دم نکلا جا رہا ہے اور آپ اس پر ایک پہ دو تین سوارے کرتے جا رہے ہیں, یہ ظلم ہو جائے گا, ہے نا.
اس حدیث سے معاذ بن جبل کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے. کیسے معاذ بن جبل کی فضیلت واضح ہوتی ہے؟ ایک خاص علم دینے کے لیے اللہ کے رسول نے کس کا انتخاب کیا؟ معاذ بن جبل کو. اب معاذ بن جبل اللہ کے نبی کے قریب تھے. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ایک ہی سواری پر بٹھایا, ان کو خصوصی خطاب کیا, خصوصی علم ان کو کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے عطا کیا. یہ تقرب کس کو حاصل ہوا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس حدیث سے مسئلہ توحید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ توحید کتنا اہم ہے. میرے بھائیوں, ہمارے یہاں اس میں فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں, اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہی سے استغاثہ کر رہے ہیں. اس میں فرق نہیں کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے, موحد سمجھا جاتا ہے. دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں. آج کا درس دونوں کے فرق کو واضح کر رہا ہے. فرق کیا ہے کہ توحید ہماری اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی, عبادت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی, ہم مومن اس وقت تک نہیں کہلائیں گے جب تک خالص اللہ کو عبادت میں نہ جانے, استعانت میں نہ جانے, فریاد میں نہ جانے, مشکل کشائی حاجت روائی میں نہ جانے. عبادت خالص اللہ کے لیے کریں گے تبھی ہم مومن ہیں, ورنہ ہم میں اور اہل کفر میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سوا کی بھی عبادت کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ نعبدو کا ونستعینو کا, اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دونوں میں فرق ہے. اسی لیے توحید کے اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. کبھی بھی الا اللہ نہیں ہوگا جب تک لا الہ آپ نہیں کہیں گے. کبھی بھی اللہ پر ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے. ایمان کب آئے گا؟ جب طاغوت کا انکار ہوگا. اللہ کی خالص عبادت کب ہوگی؟ جب ہم لا الہ بولیں گے. پہلے کوئی معبود برحق نہیں ہے. طاغوت کا انکار لازمی ہے میرے بھائیوں. یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. یہی اجتناب الطاغوت ہے اور عبادت اللہ ہے. یہی ایمان ہے اور اس کے سوا کفر ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت ہمیں توحید کے اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ہمیں اپنے مقصد حقیقی پر قائم و دائم رکھے, اسی پر خاتمہ ہو. اللہ تعالی ہمیں توحید کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لطف اندوز کرے. جب تک زندہ رکھے, ایمان پر قائم دائم رکھے, جب خاتمہ اسلام پر ہو. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جی دیکھیے, نفس کی عبادت کا مطلب اگر یہ ہے کہ آدمی جو ہے جو جی میں آئے وہ کرے, توحید کے خلاف بھی کرے, جو جی میں آئے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. جو شریعت نے مشروع نہیں قرار دیا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہے. ایسا آدمی کیا ہے؟ مشرک ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت میں بھی کیا کر رہا ہے؟ منمانی کر رہا ہے. لیکن اگر وہ نفس کی عبادت صرف معصیت میں کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ اپنے نفس کی عبادت کرنے والا تو ہے لیکن وہ حقیقی مشرک نہیں ہے. ایسا آدمی کیا ہوگا؟ گنہگار کہلائے گا, عاصم کہلائے گا, ہے نا, لیکن جو ہے وہ مجھ کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے. کس کا؟ طاغوت میں انبیاء کا اس معنی میں شمول ہے, کل من عبد من دون اللہ, کل ما عبد من دون اللہ, غیر اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہوگا. کیسے؟ بطور مثال ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے, کچھ لوگ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ ابراہیم کی قبر کا سجدہ کرنے والا مسلمان کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آج کے درس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ہے کیوں مشرک ہے؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے بحث نہیں ہے.
ابراہیم ہے کون؟ عبد من عباد اللہ، اللہ کے جلیل القدر بندے، اولو العزم رسولوں میں سے. لیکن ابراہیم تو توحید کا امام ہے. اگر ہم اسی کی عبادت کرنے لگ جائے تو ہم نے ابراہیم کی دعوت کو سمجھا نہیں ہے. ایسی عبادت، اس قبر کی عبادت کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ طاغوت ہے. کیا ہے؟ طاغوت ہے. چاہے وہ انبیاء کی قبریں ہوں، شہداء کی قبریں ہوں، صالحین کی قبریں ہوں، عام قبریں ہوں، چاہے شجر ہو، حجر ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، شمس ہو، قمر ہو، جو بھی ہو، کل ما عبد من دون اللہ، سب کون ہے؟ اللہ کے بندے. سب اللہ کے بندے. سورج کا عبادت کرنے والا کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ بھائی سورج نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی عظیم مخلوق ہے، بندوں کو فائدہ اس سے ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات کو فائدہ ہوتا ہے. سورج نے کیا گناہ کیا ہے؟ سورج تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کے حکم سے صبح نکلتا ہے، اپنے مستقر پر نکلتا ہے، شام میں ڈوبتا ہے، پھر صبح اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے. گڑبڑی کرتا ہے وہ. تو سورج نے کیا گناہ کیا؟ مخلوق ہے. ہم سورج کو طاغوت اس لیے کہیں گے کہ غیر اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو الہ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. ایسے ہی انبیاء کی قبروں کو طاغوت ہم اس وقت کہیں گے جب لوگ اس کو الہ بنا لیں. ہم ان کی جو ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں یا ان کی عزت کو جو ہے کمتر کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا ایمان و یقین ہے کہ بشریت میں سب سے افضل ترین گروہ، مخلوقات کا سب سے افضل ترین گروہ اگر کوئی ہے تو انبیاء اور رسول ہیں. ان میں سب سے افضل اولو العزم رسول ہے، اور ان سب کے سردار سیدنا و نبی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک سوال ہے جی کی طرف سے ہے جی. جو بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کبھی ایسا بھی رہتا ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر مت بیٹھو، یعنی ان کے نیچے بیٹھو، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حدیث میں واضح الفاظ ہیں. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، پھر سن لیجئے. من سرہ ان یتمثل لہ الرجال، جس کو یہ بات خوش کرے کہ لوگ اس کے لیے اسٹیچو بنے کھڑے رہیں. میں تمثل کا ترجمہ اسٹیچو سے کر رہا ہوں کیونکہ تمثال عربی میں اسٹیچو کو کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا آواز کچھ کم ہو سکتی ہے کیا؟ کہ لوگ اس کے لیے، کچھ آواز زیادہ آ رہی ہے اصل میں، چھوڑ دے رہے ہیں. لوگ اس کے لیے اسٹیچو بن کر کے کھڑے رہیں. تو ایسا آدمی جو خوش ہوتا ہے اس کام سے، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے کئی مطالب ہوتے ہیں. ایک استاد کلاس میں آتا ہے، کہتا ہے جب میں آؤں کوئی بھی بچہ بیٹھا ہوا نہیں رہے گا بینچ پر، اسٹینڈ اپ. یہ آدمی اپنے لیے کیا کرا رہا ہے؟ بچوں کو کھڑا کرا رہا ہے. کوئی باس اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ میں جب آفس میں آیا کروں سارے لوگ احترام میں کھڑے ہو جایا کروں. کوئی آدمی اپنے یہاں کام کرنے والے ورکروں سے کہہ رہا ہے کہ جب میں آیا کروں کام دھندا چھوڑ کر کے سب لائن میں کھڑے ہو جایا کروں. ایسا آدمی کیا ہے؟ اس وعید کا مستحق ہے. لیکن اگر آپ نے بچوں کو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے تو آپ اس کو کرسی دے دیں، اونچی جگہ دے دیں، کھاڑ دے دیں، صوفہ دے دیں. تو یہ آپ نے اس کو بڑے چھوٹوں کا ادب سکھلایا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمیں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمیں سے بڑوں کی توقیر نہ کرے، وہ ہمیں سے نہیں ہے. یہاں پر بڑے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کے کھڑے ہو جائے کریں، لوگ ہم کو دیکھ کے سیٹ چھوڑ دیا کرے. لیکن ایک ادب ہے جو سکھایا گیا ہے، توقیر، تاکہ جو ہے ایک طبقہ دوسرے طبقے کا احترام کرتا رہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کے یہاں مہمان کوئی آ رہا ہے، بیچارہ پہلی مرتبہ آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل گئے.
بہتر ہے. آپ گھر میں ہیں تو ایسے نہیں کہیں گے کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں, آئیے صاحب تشریف لائیے بیٹھ, صوفہ کھا لیے بیٹھ جائیے ادھر, ہیو پلیز ہیو اے سیٹ, ہے نا. آپ ایسا نہیں بولیں گے, آپ بدتمیز مانے جائیں گے. یہ ہمارے معاملات کا احترام ہے. آپ اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ وہ خوش ہوگا, آپ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کا طریقہ ہے. کھڑے ہو رہے ہیں, جا کر کے آپ معانقہ وہاں کر لے رہے ہیں, مسافہ وہاں کر لے رہے ہیں, خوشی کا اظہار وہاں کہہ رہے ہیں, مرحبا آپ وہاں گیٹ پر بول دے رہے, ہے نا, اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. ہم تو کب سے منتظر تھے بھائی کہ آپ قدم رنجا فرمائیں, تشریف لائیں, ہے نا. یہ جو ہے یہ احترام اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کے بارے کے معنی میں فیصلہ کیا اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم خود بنایا, حضرت سعد جب آئے کچھ پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی, چل نہیں پا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خود کہا قوموا لسیدکم, جاؤ بھائی کم سے کم احترام تو کرو, کھڑے تو ہو جاؤ ان کے لیے. تو ایسا احترام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ حدیث میں تاکید ہے نا, کہ ایسے لوگ جو لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کھڑے کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, وہ گویا قیام سے, بندوں کے قیام سے راضی ہوتے ہیں, وہ طاغوت ہیں. وہ کون ہے؟ طاغوت ہیں. ان کے اندر یہ کچھ نہ کچھ یہ پایا جاتا ہے ذہن و دماغ میں کہ میرے لیے بھی قیام کی تعظیم ہو. کس کی تعظیم ہو؟ قیام کی تعظیم ہو. لوگ جھک کر کے سلام کریں, یہ میرے لیے تعظیم ہو. تو یہ تعظیم صرف اللہ کے لیے خاص ہے, بندوں کے لیے خاص نہیں ہے. ایسی تعظیم حرام ہے. اور بقیہ جو میں نے بتلایا وہ تعظیم ادب و احترام کہلاتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کوئی سوال کسی کے پاس؟ دیکھیے اشارتاً سلام کی بعض لوگوں نے اجازت دی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے دلیل پکڑی. جب اونٹنے پر کیا کر رہے تھے, آپ اونٹنے پر آپ نفلی نماز ادا کر رہے تھے, تو صحابی نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے ایسے کیا. اس کا دو مفہوم لوگوں نے لیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں سلام کا جواب دیا, کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ نے کیا کیا, توقف کرنے کے لیے کہا, یا اشارہ کیا کہ میں عبادت میں ہوں. تو جنہوں نے بھائی اگر استدلال کر رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اشارتاً دور سے ہے تو اشارتاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مختلف فی مسئلہ ہے, بعض لوگوں نے منع کیا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سلام کر رہا ہے, جواب آپ دے بھی رہے لیکن آواز وہاں تک پہنچنی ممکن نہیں ہے, آپ ہاتھ اشارہ کر دے رہے ہیں ہاں میں نے آپ کا سلام سنا, میں نے جواب آپ کو دیا, کوئی حرج کی بات نہیں اس میں جو ہے. واللہ عالم. دیکھیے توحید کا اگر اس کو اتنا علم ہے کہ اللہ کی ذات سب سے عظیم ذات ہے, اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے, اللہ سے استغاثے کے سوا کسی استغاثہ و فریاد جائز, استعانت جائز نہیں ہے, وہ اتنا ہی جانتا ہے. وہ توحید کی قسمیں نہیں جانتا ہے, ربوبیت نہیں جانتا ہے, اسماء و صفات نہیں جانتا ہے, الوہیت نہیں جانتا ہے نا, لیکن الوہیت کو سمجھتا ہے, تو انشاءاللہ وہ پکا موحد ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی گئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا کہ دیکھیں صاحب ایمان ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول نے اس سے سوال کی, کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ کچھ کہا نہیں اس نے. حدیث میں الفاظ کیا آتے ہیں فاشارت الی السماء, ایسے کہا, ایسے کیا اس نے. دوسرا سوال کیا, یہ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, مطلب یہ تو ہوا اللہ کا اقرار کر رہی ہو. اگر دوسرا مطلب من انا, اللہ کے رسول نے کہا میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ, انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے اس کو صاحب ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. کیا کہا؟ اعتقها فانها مؤمنہ, اس کو آزاد کر دو. آپ نے تفصیل نہیں جانی اس سے, اللہ عرش پر ہے, اوپر ہے تو کہاں ہے نا, اس کے اسماء و صفات کیسے ہیں, ابھی اس کو علم ہی نہیں اللہ کے بندے, تو کیسے جانے گا؟ پڑھا نہیں ہے, یہ تفصیل ہے میرے بھائیو. اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی معرفت, اس کے ربوبیت کی معرفت, اس کے الوہیت کی معرفت, یہ تفصیل ہے. اجمالی معرفت رب کے بارے میں اگر اس کے پاس ہے
کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت کا سارا حق میرے رب کے لیے، اللہ عرش پر ہے، آسمان میں ہے، اگر یہ ہے اللہ کے رسول نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ صاحب ایمان ہے۔ اب اس کے بڑے کیا دلیل دیں گے ہم؟ اور کسی کے پاس کوئی سوال ہو؟ کھڑے ہو کے کلاس میں یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ٹیچروں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ منصورہ مالیگاؤں میں تھے، ہمارے بعد ٹیچر جو عصری علوم پڑھایا کرتے تھے، عصری علوم یعنی اسکول سبجیکٹ جو ہے، عربی دینی سبجیکٹ نہیں، ہمارے عربی اساتذہ جو تھے وہ سیدھے بولتے تھے کہ میں آتا ہوں تو سلام کر کے داخل ہوتا ہوں، تم کو کھڑا نہیں ہونا ہے، میرے سلام کا جواب دینا ہے، کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو کافی ہو جائے گا، جو شرعی اصول ہے۔ ہم لوگ وہی جانتے تھے۔ بعض ٹیچر آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب میں آیا کروں تو کھڑے ہو کر کے السلام علیکم کہا کروں۔ طریقہ کیا ہے؟ گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے گا کہ گھر میں موجود شخص سلام کرے گا؟ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، کسی گھر میں جب جاؤ تو داخل ہو رہے ہو تم سلام کرو۔ ایک تو الٹا اصول سکھا رہے ہو شریعت کا، اور دوسرا جو ہے وہ ممانعت کا مرتکب قرار دے رہے ہو بچوں کو، جو ممانعت اللہ کے رسول نے کی ہے، ان کو کھڑا کر رہے ہو تعظیم کے لیے۔ دونوں غلط تعلیم ہے۔ شیخ مختار رحمہ اللہ ایک مرتبہ آئے تو بچے سب کھڑے ہو گئے، مولانا نے سختی سے ڈانٹا، کوئی بھی بچہ جب میں کسی کلاس میں آؤں، کوئی بچہ میرے لیے کھڑا نہیں ہوگا، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، میں سلام کر کے آتا ہوں، مجھے صرف سلام کا جواب چاہیے بس، کوئی میرے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ مولانا نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کے بعد سے کوئی بھی طالب علم کھڑا نہیں ہوتا تھا ان کے لیے، اور اتنے بچے بے تکلف تھے کہ چلتے پھرتے مصافحہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ یہاں پر دو مخالفتیں ہو رہی ہیں، ایک تو استاد جس کو سلام کرنا چاہیے وہ سلام نہیں کر رہا ہے، دوسری مخالفت یہ بچوں سے اجتماعی سلام کرایا جا رہا ہے، واحد جماعت پر سلام کرے گا نہ کہ جماعت واحد پر سلام کرے گی، باہر سے آنے والا اندر آنے والوں کو سلام کرے گا نہ کہ اندر والے باہر والوں کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، ہے نا۔ تیسری مخالفت آپ کیا کر رہے ہیں کہ کھڑا کروا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہر حالت میں، چاہے وہ دینی ادارے میں ہو چاہے عصری ادارے میں ہو، ہر حالت میں شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے نظام کے محتاج ہیں، ہمیں وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر لا علمی میں ہو رہا ہے تو ہمیں جان کر کے وہ نافذ کرنا چاہیے جو شریعت کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔